للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مذہب اسلام نے ہمیں بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے. انہی خصوصیات میں سے ایک نظام میراث ہے. اس میں جہاں اقتصادی نظام کے لیے ہمیں کئی طریقوں سے اصول فراہم کیے, انہیں اقتصادی نظام میں نظام میراث بھی ہمیں فراہم کیا. نظام میراث اسلام کا ایک عادلانہ قانون ہے جہاں وہ میراث میں مردوں کا حق بتاتا ہے, وہی ساتھ ہی ساتھ مردوں کے ساتھ عورتوں کے حقوق کو بھی واضح کرتا ہے. حالانکہ اقوام عالم جو ہے عورتوں کو میراث سے محروم کر دی. عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی مرتا تو وارث وہی قرار دیا جاتا جو جرأت مند بہادر ہوتا, جو جنگ کر سکتا تھا اور جنگ کے بعد مال غنیمت حاصل کر سکتا. اگر کوئی انسان بوڑھا ہے, جنگ نہیں کر سکتا ہے, چھوٹا بچہ ہے یا عورت, تو انہیں وراثت سے ایک ٹکا تک نہیں دیتے. اس کے علاوہ بھی یہودیوں کے یہاں صرف اور صرف جو ہے مرد وارث ہوا کرتے ہیں, اور عورتوں میں خواہ وہ ماں ہو, باپ ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, کسی کو بھی وراثت نہیں ملتی. ہندوستان میں بھی عورتوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا, مگر مذہب اسلام نے جہاں مردوں کے حقوق بتائے وہی عورتوں کے حقوق بھی بتائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے اس کے ترکے میں سے جو ان کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار نے چھوڑا ہے حصہ ہے. وللنساء, اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے, خواہ وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ. نصیب مفروضہ یہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے. تو مذہب اسلام نے جہاں مردوں کے حقوق بتائے ہیں وہیں عورتوں کے حقوق بھی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے. اب المیہ یہ ہے کہ وہ حقوق جو قرآن مجید سے ثابت ہیں, عورتوں کے وہ حقوق جو قرآن مجید سے ثابت ہیں, ہم عورتوں کو ان حقوق کو نہیں دے رہے.
مال ان کا حق نہیں پہنچا رہا، بلکہ ہمارا معاشرہ جو ہے بہنوں کو اس بات پر تیار کرتا ہے کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں، اپنا حق معاف کر دیں، اور کبھی نوبت یہاں تک آ جاتی ہے اگر کسی نے مقدمہ کر دیا تو وہ اپنی بیٹی اپنی بیوی کے وجود ہی سے انکار کر دیتا ہے کہ ہماری بات ہی نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ اور اگر ہم نے کسی کا بھی حق چھینا، عام طور پر لوگوں کا رجحان اس طرف نہیں کرتا ہے۔ 2 جمعے سے اس تعلق سے میری گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں میں حقداروں کا حق پہنچانے کا جذبہ پیدا فرما رہا ہے۔ اگر اس دنیا میں ہم نے کسی کا بھی حق کھا لیا تو آخرت میں جو ہے ہمیں حساب دینا ہوگا، اور آخرت میں ہم جو ہے پریشان ہو سکتے ہیں۔ اس میں سستی کیسے آئی؟ اس میں علماء کرام بھی جو ہے لوگوں کو اس بات کی طرف رجحان نہیں دلاتے، بلکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ علماء کے گھروں میں بھی بیٹیوں کو بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا ہے۔ تو جن کے گھر میں علم ہے، جو علم وراثت کو جاننے والے ہیں، ان کے یہاں بھی ان کے گھروں میں بھی جب کوتاہیاں ہوں گی تو ان کا کیا حال ہوگا جن کو اس کا علم ہی نہیں ہے، جس کا علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج بیداری کی ضرورت ہے۔ عورتوں کو وراثت میں ان کا حصہ نہ دینا، حق تلفی کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ آپ ذرا دیکھیں اپنی دنیا کا حال دیکھیں، جب دنیا کسی طبقے کو اس کے حق سے محروم کرتی ہے جو اس کا حق ہے، تو وہ اس طبقے میں جب بیداری کی لہر پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں جو ہے بیٹیوں کو، ماں کو، بہن کو، بیوی کو ان کا حق نہیں دے رہے ہیں۔ کہیں عورتوں میں اپنے حقوق کے تعلق سے بیداری ہو گئی تو کہیں دور نہیں کہ ان کا ہاتھ ہمارے گریبانوں تک پہنچ جائے، کیونکہ عورتوں کے حقوق دلانے کے لیے آج بہت سی تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ عورتوں کو گھر سے نکال کر جو ہے میدان میں کھڑی، تختیاں لے کر عورتیں جو ہے روڈ پر ہے نعرہ لگا رہی ہیں اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے، ہمارا حق دیا جائے، ہمارا حق دیا جائے۔ آپ ذرا غور کریں، اگر یہی ہمارے گھروں کی عورتیں اگر بیدار ہو گئی اور اپنا حق مانگنے کے لیے اپنے بھائی کے خلاف، اپنے شوہر کے خلاف، اپنی اولاد کے خلاف تختیاں لے کر روڈ پر کھڑے ہو جائے تو کیا عالم ہوگا؟ یہ تو دنیاوی جو پریشانی ہے، جو سنگینی ہے دنیا کی، وہ میں بتا رہا ہوں، اور آخرت کی سنگینی تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ اگر اس دنیا میں ہم نے اس کے میراث سے کسی کا بھی حصہ کاٹ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ہمارا جنت سے حصہ کاٹ دے گا، جنت سے حصہ کاٹ دے گا۔ یہ ہمارا کون سا معاشرہ ہے؟ یہ اسلام ایک عظیم مذہب ہے جس نے عورتوں اور مردوں دونوں کی رعایت کی ہے۔ یہ اسلام کے علاوہ کسی تہذیب، کسی مذہب نے عورتوں کو یہ حق نہیں دیا۔ یہ اسلام کا اعزاز تھا کہ دنیا جب عورتوں کو محروم کر رہی تھی تو اسلام نے جو ہے عورتوں کو حق دے کر، وراثت سے حق دے کر انہیں عزت بخشی، انہیں عزت بخشی۔ آج ہمارا معاشرہ عورتوں کو اس حق سے محروم کر رہا ہے۔ ہمارے دنیا میں بھی یہ بربادی کا سامان ہے، اور آخرت میں تو بربادی کا سامان ہے ہی ہے، کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی نے ناحق کسی کی زمین ایک بالشت بھی اگر قسم کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 7 زمینوں میں دھسا دے گا اور اس کے گلوں میں 7 زمینوں کا توق ڈال دے گا۔
ہے اسلام نے جو ہے ہر ایک کا حق بتایا. بیوی ہے تو اس کا بھی حق بتایا کہ ایک بیوی ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہوا اور شوہر نے بیوی کو بھی چھوڑا, بچوں کو بھی چھوڑا, تو شریعت نے ہمیں بتایا بچوں کو بھی دیا جائے گا اور بیوی کو بھی دیا جائے گا. اس مال کا 8واں حصہ ملے گا بیوی کو. اور اگر ایک مرنے والا ہمارا صرف بیوی ہے, اولاد نہیں ہے, تو اس کو پورے مال کا 1/4 چوتھائی حصہ دیا جائے گا. یہ بیوی کا حصہ ہے. بیوی کے تعلق سے عام طور پر اگر وہ بیوی شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ ہوتی ہے جب اور اس نے دوسرا گھر بسا لیا, دوسری شادی کر لی, تو اس کو حصہ نہیں دیتے وہ, اور کہتے ہیں اس نے اپنا گھر بسا لیا ہے. لیکن شریعت نے بیوی کا حق بتایا ہے کہ مرنے والا اولاد کے ساتھ بیوی چھوڑے گا تو اس کی جائیداد سے 8واں حصہ دو, اور اولاد نہیں بے اولاد تھا تو 4تھا حصہ دو. آج ہم اس کا حصہ دبا کر کھا رہے ہیں, آخرت میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بچے وارث ہوتے ہیں, اور ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے کہ اگر ماں باپ سے پہلے کوئی اولاد انتقال کرتی ہے تو ماں باپ بھی وارث ہوتے ہیں. جہاں باپ وارث ہوتا ہے وہاں ماں بھی وارث ہوتی ہے. باپ کو کسی طرح قبضہ کر لیتا ہے اور ماں کو لوگ انسان محروم کرتے ہیں. وراثت میں عورتوں کی حق تلفی سنگین جرم ہے. آج ہمارا معاشرہ جو ہے عورتوں کو جو ہے وراثت سے محروم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج ہم میں بیداری کیسا پیدا ہوگی؟ انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے وہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے, جنت میں جانے کے لائق نہیں. آج ہم غفلت میں لا علمی کی بنا پر, وراثت میں کوتاہی کی بنا پر ہم وراثت کی تقسیم میں دیری اس قدر کرتے ہیں کہ کئی نسلوں کا انتقال ہو جاتا ہے اور وراثت کے مسئلہ پیچ در پیچ اور بڑھ جاتا ہے, اور اس میں جو ہے پیچیدگی آ جاتی ہے. حقداروں کا حق جس قدر جتنی جلد ممکن ہو حقداروں کا حق دے دینا چاہیے, حقداروں کا حق دے دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا خالق ہے تو آپ کا رازق بھی ہے, آپ کو رزق فراہم کرے گا. اگر کسی گھر میں کسی کا انتقال ہوا اور کئی حقدار ہیں تو ان حقداروں کا حق دے کر آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنے, ایماندار بندے بنے. ان کا حق دبا کر, ایک تو آپ کو جو آپ حق دبا کر آپ نے کھایا اس میں برکت نہیں ہوگی, اور آخرت میں جو پریشانی ہوگی وہ الگ. عام طور پر ہمارا معاشرہ جو ہے تقریباً 95% گھروں میں جو ہے عورتوں کا حق نہیں دیا جاتا, عورتوں کا حق نہیں دیا جاتا. بلکہ عورتوں کو اگر بہن ہے تو بھائی اس بات پر تیار کرتے ہیں کہ معاف کر دو بھائیوں کو. آپ یاد رکھیں یہ جو حصے ہیں وراثت میں, جو حصے یہ کسی انسان نے مقرر نہیں کیے ہیں, خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا حصہ مقرر کیا ہے. جہاں عورتوں کا حصہ مقرر کیا ہے وہیں مردوں کا حصہ مقرر کیا, عورتوں کا بھی اللہ نے مقرر کیا ہے. تو بہنوں کے معاف کر دینے سے بھی معاف نہیں ہوگا. اگر بہنیں کہتے میں نے معاف کر دیا تو ایسا نہیں کہ معاف ہو جائے گا, اگر وہ بعد میں مطالبہ کر سکتی ہیں میرا حق دو, میرا حق دو. اچھا, معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ بہنیں اگر اپنے حصے کا مطالبہ کرتی ہیں تو ان کو اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا جرم کر دیا, کوئی بہت بڑا جرم کر دیا. یہاں تک کہ بھائیوں کی طرف سے دباؤ دیا جاتا ہے کہ تمہارا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے گا, نہ تمہیں شادی میں بلایا جائے گا, نہ عقیقے میں بلایا جائے گا, کسی پروگرام میں تمہیں نہیں بلایا جائے گا. یہ ہمارے معاشرے کا حق ہے کہ اگر کسی بہن نے مطالبہ کر دیا تو سوشل بائیکاٹ کی دھمکی دی جاتی ہے, اور عملی طور پر اس کا رزلٹ بھی آتا ہے کسی پروگرام میں دعوت نامہ نہیں بھیجا. آج کی بہنیں جو ہے اپنے بھائی کی محبت کی خاطر, اپنے ماں بھائی کی محبت کی
یہ تو بہنوں کی محبت ہے جناب، بہنوں کی محبت ہے کہ بیچ میں دراڑ نہیں پیدا ہوتی تھی. لیکن اگر آپ بڑے بھائی ہیں، آپ جو ہے وراثت کی تقسیم کر رہے ہیں، تو اللہ کے حضور کیسے جواب آپ دیں گے؟ یہ بہن اپنی محبت کی خاطر مطالبہ نہیں کر رہی ہے، منہ سے نہیں کہہ رہی، لیکن دل میں ضرور رہتا ہے، دل میں ضرور رہتا ہے. اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں بڑی دھوم دھام سے شادی کرا دی، اچھے گھر میں شادی کرا دی. اچھے گھر میں شادی کرا دینے سے جو ہے وراثت کا جو حق اللہ نے اس عورت کے لیے مقرر کیا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا. آپ دیکھیں عزت کس طرح اللہ نے بخشی ہے کہ آج جو ہے ہم جو ہے عورتوں کو ان کا حق نہیں دے رہے ہیں. تو دنیا کی بہت سی تنظیمیں بھی جو ہے کہہ رہی ہیں تمہیں دولت نہیں مل رہی ہے، تو دولت کمانے کے لیے انہیں کیا کر رہی ہیں؟ کرانے کی دکان پر بیٹھاتی ہیں، آفس کے سب سے مین کرسی پر بیٹھا دیے ہیں، دکانوں کے مینیجر کی کرسی پر عورتوں کو بیٹھا دیا ہے. کیا عورتیں اسی لیے ہیں کہ دن بھر جو ہے وہ کرانوں کی دکان میں بیٹھ کر خون پسینہ بہائے اور شام کو واپس گھر آئے تو کھانا بھی بنائے، شوہر کا خیال بھی رکھے، بچوں کی دیکھ بھال بھی کرے؟ آپ نے ان کا حق، اسلام نے اسی لیے عورتوں کا بھی حق مقرر کیا کہ اسلام کو عورتوں کو جو ہے سڑک پر آنے کی ضرورت نہ پڑے. اسلام نے عورتوں کو عزت بخشی ہے. آج اسلام نے تو عزت بخشی مگر مسلمان عزت نہیں بخشتا ہے. دنیا کی تنظیم عورتوں کو وراثت سے حصہ نہ دے کر ان کو روڈ پر نکالنا چاہتی ہے اور روڈ پر نکال رہی ہے، اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں. جب آپ بتائیں جب عورتوں کو ان کا حق نہیں ملے گا تو مذہب کے اعتبار سے ان کے دل میں جو ہے کتنی دوریاں پیدا ہوگی، کتنی دوریاں پیدا ہوگی کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا. اسلام سے ان کے اندر کتنی دوری پیدا ہوگی. آپ اس بات کو غور کریں، اور جب آپ ان کا حق دیں گے تو ان کے دل میں اسلام کی محبت مزید ترقی کرے گی کہ اسلام نے عورتوں کو عزت بخشی. مگر مسلمان عزت نہیں بخش رہا، مسلمان عزت نہیں بخش رہا. ماں کا بھی حصہ ہوتا ہے. جب کسی اولاد بچے کا انتقال ہوا اور اس کے پاس جائیداد ہے اور ماں زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، تو دونوں کا حق بنتا ہے. مال کا چھٹا حصہ ماں حقدار ہے. اگر اولاد اور تھے، اولاد کے ساتھ ہے، انتقال کرنے والی کی اولاد کی ہے یا بھائی بہن ہے، اگر کوئی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، بھائی بہن نہیں ہے، تو 1/3 ماں کا حصہ بنتا ہے. 1/3 یعنی 1 لاکھ ہے، اگر 1 لاکھ زمانے میں معمولی ہے تو سمجھ لیں کہ کتنا ہوگا؟ 33,000 کم سے کم تو ہوگا ہی. اور اگر 1 کروڑ ہے تو 33 لاکھ کے آس پاس تو پڑے گا ہی پڑے گا. یہ ماں کا حق ہے، ہم ماں کو بھول جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہ ہونے کی بنا پر 1/3 مال ماں کا رکھا ہے. آج عورتوں کے حق کو ہم بھولے جا رہے ہیں. یاد رکھیں وراثت میں عورتوں کی حق تلفی سنگین جرم ہے. آخرت میں ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا. اور جو دوسروں کا حق ہم دبا کر کھا رہے ہیں کہ مال حلال نہیں ہے، مال حلال نہیں ہے، حرام مال جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم کھاتے اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں. ہمارا کھانا حرام ہے، ہمارا پینا حرام ہے، مگر ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کا سبب یہی ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو کھانا جا رہا ہے وہ حرام مال سے جا رہا ہے، حرام مال سے جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عورتوں کا حق جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتائے ہیں، اگر لا علمی غفلت کی بنا پر ہے تو ہم پر ضروری بنتا ہے کہ اس علم کو حاصل کریں، اس علم کو حاصل کریں اور اپنے اندر سے جو غفلت ہے اسے دور کریں اور اللہ نے جو حق دیا ہے عدالت تک پہنچائے. وراثت کا مال کئی پشتوں تک منتقل ہو جائے، وہ حصہ جو ہے اس کا دینا پڑے گا، دینا پڑے گا. اگر کسی نے نہیں دیا ہے اور اس کے قبضے میں ہے تو اگر وہ زندہ ہے تو ضرور سے دے دے،
یا موت کے قریب پہنچ چکا ہے تو وصیت کر جائے کہ جس کا حق بنتا ہے اسے پہنچائے، تاکہ یہ بڑی اجتماع ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے سلیم عطا فرمائے۔ عورتوں کے تعلق سے ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے 2 شادی کی ہے اور شوہر کا انتقال ہوا تو عام طور پر سوتیلی ماں جس کو لوگ کہتے ہیں ان کو حراست سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ سوتیلی ماں کو بچے کے اعتبار سے ہے کہ ایک بچے کی پیدائش ایک ماں سے ہوئی، دوسرے ماں کے بطن سے نہیں ہوئی تو سوتیلی ماں کہتا ہے، لیکن شوہر کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح شوہر کی یہ بیوی ہے اس طرح شوہر کی دوسری بیوی بھی بیوی ہے، دونوں بیوی ہے، دونوں بیوی ہے، دونوں کا ایک حق ہے۔ اولاد میں کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری سوتیلی ماں، اور انسان سوتیلی ماں کو نہیں دیتا، وہ تو سوتیلی ماں ہے۔ اس کا بھی جواب ہمیں آخرت میں دینا ہوگا۔ ابھی بیوی کا حق آپ کو میں نے بتایا اولاد کے ساتھ ہے، اس کو بیوی کا 8واں حصہ بنتا ہے۔ اس 8ویں حصے میں سے جتنی بیوی ہے، 2 بیوی ہے تو دونوں کو برابر برابر دیا جائے گا، 3 بیوی ہے تو تینوں کو برابر برابر دیا جائے گا، برابر برابر دیا جائے گا۔ عام طور پر اگر نہیں بات بنتی ہے تو کچھ دے دیتے ہیں، اب وہ دل میں جو ہے کچھ نہیں بولتی ہے، مجبوری میں رکھ لیتی ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ اور اگر اولاد نہیں ہے، صرف 2 بیوی ہے تو چوتھائی حصے میں 2 بیوی ہے، دونوں کو برابر برابر بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کی اولاد ہے اور جس گھر میں شوہر رہتا تھا وہ لڑکے لے لیں اور سوتیلی ماں کو کہیں وہ ہماری سوتیلی ماں۔ سوتیلی اولاد کے حساب سے ہو سکتا ہے، لیکن شوہر کے اعتبار سے تو کچھ بھی دوری نہیں ہے۔ جس طرح یہ بیوی ہے اس طرح یہ بھی بیوی ہے، دونوں بیوی ہے، اور بیوی کا حق شریعت نے بتایا کہ اولاد کے ساتھ ہے تو 8واں حصہ ہے، 8واں حصہ جو ملے گا اس میں دونوں بیوی برابر ہے، جتنا اس کو ملے گا اتنا اس کو ملے گا۔ اولاد کے ساتھ نہیں ہے تو چوتھا حصہ ملے گا، چوتھا حصے میں 2 بیوی دونوں کو برابر برابر، 3 بیوی تینوں کو برابر برابر ملے گا۔ اس تعلق سے بھی ہم غفلت کرتے ہیں۔ مردوں میں تو ہم لڑ لیتے ہیں کہ چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، یہ حق ہوگا، اتنا حق ہوگا، لیکن عورتوں کی یاد تک نہیں آتی، عورتوں کی یاد تک نہیں آتی۔ یاد رکھیں عورتیں معاف کر دیں گی تب بھی ان کا حصہ معاف نہیں ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کا حصہ اللہ مقرر خود کرتا ہے تو بندے کو اس کا حق نہیں رہتا کہ معاف کر دے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنا حصہ لے کر پھر کسی کو دے دے، اپنے بھائیوں کو دے دے، کسی کو اس کا حصہ اسے دے دے، وہ اس پر قبضہ کر لے، پھر اس کی مرضی اب وہ حصہ چاہے جس کو دے دے۔ تمام بھائیوں سے کہہ دے آپ لوگ لے لیں، آپ نے میرا حصہ دے دیا ہے، اللہ کا شکر، میں پالی، میں نے قبضہ کر دیا، پھر اب مجھے مال کی ضرورت نہیں، آپ لوگ لے لیں۔ یہ الگ بات ہو، یہ الگ بات ہو، یہ تو اس کی بخشش ہے، اس کا کرم ہے، اس نے آپ سے محبت کیا، اپنے بھائی سے محبت کیا، اور اپنا قبضہ کرنے کے بعد جو ہے بھائی کے محبت میں، بھائی کی ترقی کے لیے اس نے اپنا حصہ بھائی کو دے دیا۔ یہ اس کی محبت ہوگی، اس کا کرم ہوگا، لیکن ہم نے اس کا حصہ دیا ہی نہیں تو آخرت میں ہم سے پرشش ہوگی۔ عام طور پر ہمارے علماء بھی اس طرف دھیان نہیں دلاتے ہیں تو ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا۔ اور دوسری کمی یہ ہے کہ جو عالم ہمیں اس بات کی طرف دھیان دلاتا ہے اسی عالم کو ہم پسند نہیں کرتے۔ جو دھیان دلاتا ہے، چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ 95% معاشرے میں جو ہے عورتوں کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ اب جب 95% لوگوں کو کہا جائے کہ آپ مجرم ہیں تو جو مجرم کہے گا اس کی کیا خیر ہوگی، اس پر جو ہے کیا عالم اس کا ہوگا، اس پر کیا گزرتی ہوگی، وہ وہی بہتر جانتا ہوگا کہ اس کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا ہے۔ علماء کی بھی اس میں کمی ہے کہ علماء اس کی طرف دھیان نہیں دلاتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراث کا علم جو ہے آدھا علم ہے، آدھا علم، اور سب سے پہلے اس علم کو اٹھا دیا جائے گا۔
انصاف نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ ہم عورتوں کے تعلق سے انصاف نہیں کرتے، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ دو انسان آپس میں میراث کے مسئلے میں، وراثت کے مسئلے میں جھگڑا کریں گے، یہاں تک کہ کسی انسان کو تلاشیں گے کہ کوئی انسان مل جائے جو ہمارے وراثت میں انصاف کر دے، عدل و انصاف کر دے، فیصلہ کر دے، تو وہ کسی کو پائیں گے نہیں کہ کوئی فیصلہ کر دے۔ اگر کوئی آپ کو اس بات کی طرف رجحان دلا رہا ہے کہ آخرت میں آپ کا معاملہ کلیئر رہے، تو آپ کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے۔ وقت ہو چکا ہے، مجھے انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی، وقت رہا تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دو بات